آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ محبت وہیں کا رخ کرتی ہے جہاں سے آتی ہے۔ بات گہری تھی، مجھے سمجھنے میں ایک عمر لگ گئی۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ اچھا برا ہر وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنایا اور کس نے آسان۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پرندے لوٹ ہی آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں اور 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، اور جب تمہارے خلاف ہوں تو صبر کرنا۔ میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چل اے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو وہ زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، جو ہماری مرضی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب العالمین ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب العالمین سنوار دے اس کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تم زندگی کے راستے پر خار بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اسی راستے پر لہولان ہو جائیں گی۔
جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پاتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ہم بے شمار ملنے والوں کو دوست سمجھتے رہتے ہیں، جب کہ دوست کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جس کے ساتھ اپنا دکھ بانٹا جا سکے، جسے اپنا دکھ بتا کر بے چینی نہ ہو کہ جذبات میں آ کر بتا دی ہے اب کیا ہوگا، وہ دوست ہے۔ لوگوں کو بھلا ضرور کریں، لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے اب تک توبہ نہیں کی۔ خوش ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے درد کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو اس دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اگلی مرتبہ پھر آپ سے مل سکیں۔ اللہ